الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم گلزار دبستہ سے مدرسہ اور مکتب کی گفتگو پڑھیں گے۔ گلزار دبستہ میں جو مدرسہ اور مکتب کی گفتگو کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے، اسے بیان کیا گیا ہے، اسے انشاءاللہ عز و جل آج ہم پڑھیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ مدرسہ اور مکتب کی گفتگو۔ نمبر 1، برادر برخیز آفتاب برآمد۔ برادر یعنی بھائی، برخیز یعنی اٹھ، آفتاب یعنی سورج، برآمد یعنی نکل آیا۔ برادر برخیز آفتاب برآمد، بھائی اٹھیے سورج نکل آیا۔ برادر برخیز آفتاب برآمد، بھائی اٹھیے سورج نکل آیا۔ برخیز کے آفتاب بلند شد، برخیز یعنی اٹھیے کہ آفتاب بلند شد کہ سورج بلند ہوا۔ برخیز کے آفتاب بلند شد، اٹھیے کہ سورج بلند ہوا۔ وقت مکتب قریب است، یعنی مکتب کا وقت قریب ہے۔ مکتب کا وقت سے مراد کیا؟ مکتب جانے کا وقت۔ وقت مکتب قریب است، مکتب کا وقت قریب ہے۔ آب گرم موجود است، آب گرم یعنی گرم پانی، موجود است موجود ہے۔ آب گرم موجود است، گرم پانی موجود ہے۔ آفتابہ بگیر دست و رویت بشو۔ آفتابہ یعنی لوٹا، بگیر یعنی لے، لوٹا لے، دست و رویت اپنا چہرہ، اپنا منہ اور چہرہ، اپنا منہ اور ہاتھ، چہرہ اور ہاتھ، بشو دھو۔ آفتابہ بگیر دست و رویت بشو، لوٹا لے اور اپنے منہ اور چہرے، منہ اور ہاتھ کو دھو، اپنے ہاتھ اور منہ کو دھو۔ موہائے خود را شانہ کن، موہائے خود یعنی اپنے بالوں کو، موہائے خود را اپنے بالوں کو شانہ کن کنگا کر۔ موہائے خود را شانہ کن، اپنے بالوں کو کنگا کر، یعنی کنگھی سے اسے صحیح کر، درست کر۔ موہائے خود را شانہ کن، اپنے بالوں کو کنگا کر۔ اس کے بعد ہے ناشتہ ہم حاضر است، یعنی ناشتہ بھی حاضر ہے۔ ناشتہ ہم حاضر است، ناشتہ بھی حاضر ہے۔ ناسپتی کہہ دادا است بشما، ناسپتی یعنی ناسپتی جو پھل ہے، اور کہہ یعنی کون، دادا است دیا ہے، بشما آپ کو، تم کو۔ ناسپتی کہہ دادا است بشما، تم کو ناسپتی کس نے دیا ہے؟ ناسپتی کہہ دادا است بشما، تم کو ناسپتی کس نے دیا ہے؟ نہار نخورید کہ رطوبت میں آید، نہار منہ مت کھائیے، نہار نخورید، نہار منہ مت کھائیے کہ رطوبت میں آرید کہ رطوبت لاتا ہے، یعنی نہار منہ کھانے سے رطوبت کو پیدا کرتا ہے، رطوبت لاتا ہے۔ نہار نخورید کہ رطوبت میں آرید، نہار منہ مت کھائیے کہ رطوبت آتا ہے، رطوبت کو لاتا ہے۔ چرا گریا می کنی، چرا یعنی کیوں، گریا یعنی رونا، می کنی تو کرتا ہے۔ چرا گریا می کنی تو کیوں روتا ہے؟ چرا گریا می کنی تو کیوں روتا ہے؟ نمبر 2، لباس خوش، لباس خود بشو، یعنی لباس خود بپوش ہے، ٹھیک ہے، نیچے پیش کا نقطہ صحیح طرح نظر نہیں آ رہا ہے، ٹھیک ہے، بپوش، لباس خود یعنی اپنا لباس، بپوش پہن، لباس خود بپوش اپنا لباس پہن۔ کاہلی مکن، کاہلی یعنی سستی، مکن مت کر، کاہلی مکن سستی مت کر۔ لباس تو کثیف شدہ، لباس تو یعنی تیرا لباس، تیرا کپڑا، کثیف شدہ میلا ہو گیا۔ لباس تو کثیف شدہ، تیرا لباس میلا ہوا۔ چرا تبدیل نمی کنی، چرا یعنی کیوں، تبدیل یعنی بدلنا، نمی کنی نہیں کرتا۔ چرا تبدیل نمی کنی، تو کیوں تبدیل نہیں کرتا؟ چرا تبدیل نمی کنی، تو کیوں تبدیل نہیں کرتا، تو کیوں نہیں بدلتا؟ اس کے بعد ہے بر دامنت داغ، داغ گرد است،
بردامنت یعنی تیرے دامن پر، بر یعنی پر، دامنت تیرا دامن، بردامنت تیرے دامن پر، داغ گرد است گرد کا داغ ہے، بردامنت داغ گرد است تیرے دامن پر گرد کا داغ ہے، بسر انگشت پاک کن انگلی کے سرے سے پاک کر، بسر انگشت پاک کن انگلی کے سرے سے پاک کر یعنی انگلی کے سرے سے دھو۔ اس کا اور ایک ترجمہ ہو سکتا ہے بسر انگشت پاک کن یعنی انگلی کے سرے کو دھو۔ یہاں با کا معنی اگر کو کرو گے تو معنی ہوگا بسر انگشت پاک کن انگلی کے سرے کو، انگلی کے اوپری حصے کو پاک کر دھو، اور بسر انگشت پاک کن اگر یہاں پہ با کا معنی سے کرو گے تو اس کا معنی ہوگا کہ انگلی کے سرے سے پاک کر، کیونکہ با کئی معنی میں آتا ہے، سے، کو، لیے، ان تمام معنوں کے لیے با استعمال ہوتا ہے۔ اگر کو کا معنی کرو گے تو کیا معنی ہوگا؟ بسر انگشت پاک کن انگلی کے سرے سے پاک کر، صاف کر، جب ہم با کا معنی کو لیں گے، ٹھیک ہے، اور جب با کا معنی ہم سے لیں گے تو معنی ہوگا بسر انگشت پاک کن انگلی کے سرے سے پاک کر، اور کو لیں گے تو کیا ہوگا؟ انگلی کے سرے کو پاک کر، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے کتاب تو کجا است، کتاب تو یعنی تیری کتاب، کجا یعنی کہاں، است یعنی ہے، کتاب تو کجا است تیری کتاب کہاں ہے، جزدان چے کر دیے، جزدان تو نے جزدان کیا کیا، جزدان کہتے ہیں جو کتاب وغیرہ کا بیگ ہوتا ہے، سمجھ لیجئے، یعنی کتاب جس میں رکھتے ہیں نا اسے کہتے ہیں جزدان، جزدان چے کر دی، تو نے جزدان کیا کیا، جزدان چے کر دی تو نے جزدان کیا کیا، بگیر و بمکتب بیروح، بگیر لے پکڑ، بمکتب مکتب کو بیروح جا، بگیر و بمکتب بیروح پکڑ اور مکتب کو جا، امروز بمدرسہ نمی روی، آج تو مدرسہ نہیں جاتا ہے، امروز یعنی آج، بمدرسہ یعنی مدرسے کو، نمی روی تو نہیں جاتا ہے، امروز بمدرسہ نمی روی آج تو مدرسہ نہیں جاتا ہے، بلے روز آزادست، بلے یعنی ہاں، روز آزادست یعنی آزادی کا دن ہے، بلے ہاں روز آزادست ہاں آزادی کا دن ہے، ساعت دہ نزدہ، نزدہ، ساعت یعنی گھڑی، دہ یعنی 10، نزدہ یعنی بجایا، ساعت دہ نزدہ گھڑی نے 10 نہیں بجایا، یعنی ٹائم 10 نہیں بجا ہے، ابھی ٹائم 10 نہیں ہوا ہے، ساعت دہ نزدہ گھڑی نے 10 نہیں بجایا ہے، ہنوز دیر است ابھی دیر ہے، ہنوز دیر است ابھی دیر ہے، 20 لمحہ باقی است، 20 یعنی 20 اور لمحہ یعنی منٹ، 20 لمحہ باقی است 20 منٹ باقی ہے۔ نمبر 3، کتاب خود را خراب مکن، کتاب خود اپنی کتاب، را یعنی کو، خراب مکن خراب مت کر، کتاب خود را خراب مکن اپنی کتاب کو خراب مت کر، ببیں ببیں دریدہ می ربت، ببیں مطلب دیکھ، دریدہ می ربت پھٹتی ہے، پھٹتی جاتی ہے، یعنی کتاب کو دیکھ کے پھٹ رہی ہے، ببیں دریدہ می ربت دیکھ کہ پھٹتی جاتی ہے، میان مقوا نگہ دار یعنی اس کے جلد کی، کتاب کے جلد کی حفاظت کر، میان مقوا نگہ دار کتاب کے جلد کی حفاظت کر، امروز بنسبت بہر روزہ دیر شدہ، امروز یعنی آج، بنسبت بہر روزہ ہر دن کے بنسبت، دیر شدہ دیر ہو گیا، امروز بنسبت بہر روزہ دیر شد، آج تمام دنوں کی نسبت، ہر دن کی نسبت زیادہ دیر ہو گیا، دیر ہو گیا، زود بیایت کہ دیر می شود، زود یعنی جلدی، بیایت یعنی آئیے، کہ دیر می شود کہ دیر ہوتا ہے، زود بیایت کہ دیر می شود جلدی آئیے کہ دیر ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے خیر ہنوز وقت است، خیر ابھی وقت ہے، خیر ہنوز وقت است خیر ابھی وقت ہے، عمارت کے پیش روی شما است ہمی مدرسہ است، عمارت کے یعنی وہ عمارت جو کہ پیش روی شما تمہارے سامنے، تمہارے پیش رو میں ہے، پیش رو سے معنی کیا ہے؟ سامنے،
عمارت کے پیش روی شما است، وہ عمارت جو کہ تمہارے سامنے ہے، ہمی مدرسہ است، وہی مدرسہ ہے۔ آقا حسین افتا و خیزاں کجا می روی، آقا حسین جناب حسین افتا و خیزاں گرتے پڑتے، کجا می روی کہاں جا رہے ہو؟ آقا حسین افتا و خیزاں کجا می روی، جناب حسین گرتے پڑتے کہاں جا رہے ہو؟ باش باش کے من ہم می رسم، باش باش یعنی ٹھہر ٹھہر یا ٹھہریے ٹھہریے، کہ ہم می روم کہ من ہم می روم کہ میں بھی پہنچتا ہوں۔ باش باش کے من ہم می روم رسم، ٹھہریے ٹھہریے کہ میں بھی پہنچتا ہوں۔ نمبر 4، جناب آغا بندہ امروز بمکتب آمدم، جناب آقا یعنی جناب آقا، جناب آقا، جناب سردار یا پھر سیدی، اس طرح کے جو مؤدب الفاظ ہیں اس طرح سے اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں۔ جناب آقا یعنی آقا جناب، بندہ امروز بمکتب آمدم یعنی میں بندہ آج مکتب کو آیا ہوں، بندہ امروز بمکتب آمدم، میں بندہ آج مکتب کو آیا ہوں۔ کدام کتاب بخوانم، کون سی کتاب میں پڑھوں، کدام کتاب یعنی کون سی کتاب، بخوانم میں پڑھوں، کدام کتاب بخوانم کون سی کتاب میں پڑھوں۔ بخانہ یعنی گھر میں، بخانہ یعنی گھر میں۔ اس کے بعد ہے بخانہ پند نامہ می خانم، گھر میں پند نامہ پڑھا ہوں، پند نامہ پڑھتا تھا۔ بخانہ پند نامہ می خانم، گھر میں پند نامہ پڑھتا تھا۔ در قواعد ہنوز چیزیں نہ خواندہ ام، در قواعد یعنی قواعد میں، ہنوز یعنی ابھی، چیزیں نہ خواندہ ام کوئی چیز یعنی کوئی کتاب نہیں پڑھا ہوں۔ در قواعد ہنوز چیزیں نہ خواندہ ام، قواعد میں ابھی کوئی چیز نہیں پڑھا ہوں، قواعد میں ابھی کچھ نہیں پڑھا ہوں۔ الفاظ باملا نوشتن می توانی، الفاظ املا کے ساتھ تو لکھ سکتا ہے۔ نوشتن می توانی کا معنی ہوگا تو لکھ سکتا ہے، توانی کا معنی سکنا کریں گے، ٹھیک ہے، سکتا ہے وغیرہ کے معنی میں۔ الفاظ باملا نوشتن می توانی، تو الفاظ کو املا کے ساتھ لکھ سکتا ہے۔ خیر نو آمیزم، خیر نو آموزم یعنی خیر میں نیا سیکھا ہوں۔ ہنوز یاد نہ گرفتہ ام، ابھی میں ہنوز یاد نہ گرفتہ ام، ابھی میں یاد نہیں کیا ہوں۔ ہنوز یاد نہ گرفتہ ام، ابھی میں یاد نہیں کیا ہوں، یعنی میں ابھی نیا نیا سیکھ رہا ہوں، ابھی اچھی طرح یاد نہیں کیا ہوں۔ کہہ رہا ہے کہ خیر نو آموزم، خیر میں نیا سیکھا ہوا ہوں، یعنی میں نیا سیکھا ہوں۔ ہنوز یاد نہ گرفتہ ام، ابھی میں یاد نہیں کیا ہوں۔ از شفقت جناب قریب تر می آموزم، از شفقت جناب یعنی جناب کی شفقت سے، قریب تر بہت ہی قریب میں، بہت ہی جلد، می آموزم میں سیکھ جاؤں گا۔ از شفقت جناب قریب تر می آموزم، جناب کی شفقت سے بہت ہی جلد میں سیکھ جاؤں گا۔ طورے کے فرمایند بعمل آرم، طورے کے فرمایند بعمل آرم، وہ جو طریقہ آپ کے فرمائیں، بعمل آرم میں اس پر عمل کروں گا۔ طورے کے فرمایند بعمل آرم، جو طریقہ کہ آپ فرمائیں میں اس پر عمل کروں گا۔ این الفاظ را رواں کن، ان الفاظ کو رواں کر، این الفاظ را رواں کن، ان الفاظ کو رواں کر یا ان الفاظ کا رواں کر۔ ہمیرا بمشق بنویس، ہمی یعنی انہی کو، ہمیرا انہی کو بمشق مشق کے ساتھ، بنویس لکھ، کہ املائے تو درست شود، کہ تیرا املا صحیح ہو جائے گا۔ ہمیرا بمشق بنویس، انہی کو مشق سے لکھ، کہ املائے تو درست شود، کہ تیرا املا درست ہو جائے گا۔ بچشم یعنی چشم آنکھوں میں، جو کہتے ہیں نا جی حضور آپ کا فرمان چشم آنکھوں میں ہے، اس سے وہ کہہ رہا ہے کہ بچشم یعنی جی چشم آنکھوں میں ہے، آپ کا جو فرمان ہے یہ چشم میں ہے، آنکھوں میں ہے، آنکھ اور دل میں ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 5، صبح زود برخیز، صبح جلد اٹھ، زود یعنی جلدی، جلد، برخیز یعنی اٹھ۔ صبح زود برخیز، صبح جلدی اٹھ، تا آفتاب برآید از ضروریات فارغ باشی، جب تک کہ آفتاب نکلے
تا آفتاب برآید جب تک کہ آفتاب نکلے، از ضروریات ضروریات سے فارغ باشی تو فارغ ہو جا، تا آفتاب برآید از ضروریات فارغ باشی، جب آفتاب نکلے، جب سورج نکلے، جب تک کہ سورج نکلے تو ضروریات سے فارغ ہو جا، لباس پاکیزہ بپوش یعنی پاکیزہ لباس پہن، صاف ستھرا لباس پہن، پاکیزہ سے مراد صاف ستھرا لباس، صاف لباس ہے، ٹھیک ہے، لباس پاکیزہ بپوش، صاف ستھرا لباس پہن، بر وقت خدرا بمدرسہ برساں، وقت پر خود کو مدرسہ پہنچا، یعنی وقت پر خود مدرسہ پہنچ جا، ٹھیک ہے، بر وقت خدرا بمدرسہ برساں، وقت پر خود کو مدرسہ پہنچا، یا پھر وقت پر خود مدرسہ پہنچ جا، ٹھیک ہے، چوں بمکتب در آئی آداب جائے درا نگہدار، چوں یعنی جب، بمکتب نے مکتب میں، در آئی تو آئے، آداب جائے یعنی جگہ کی آداب، راہ نگہدار کو محفوظ رکھ، ملحوظ رکھ، ٹھیک ہے، یعنی جب تو مدرسہ آئے تو وہاں کی آداب کو ملحوظ رکھ، چوں بمکتب در آئی آداب جائے راہ نگہدار، جب تو مکتب آئے تو جگہ کی ادب کا لحاظ کر، جگہ کی ادب کو ملحوظ رکھ، محفوظ رکھ، جگہ کے ادب سے مراد مدرسے کی ادب کو، مکتب کے ادب کو ملحوظ رکھ، ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے چوں پیش استاد آئی سلام کن، چوں یعنی جب، پیش استاد کے سامنے، آئی تو آئے، سلام کن سلام کر، چوں پیش استاد آئی سلام کن، جب تو استاد کے سامنے آئے سلام کر، جائے خود بآرام بنشیں، جائے خود یعنی اپنی جگہ، بآرام آرام سے، بنشیں بیٹھ، جائے خود بآرام بنشیں اپنی جگہ آرام سے بیٹھ، پیش و پس راست و چپ نظر مکن، پیش و پس یعنی آگے پیچھے، راست و چپ یعنی دائیں بائیں، نظر مکن نظر مت کر، پش و پس راست و چپ نظر مکن، آگے پیچھے دائیں بائیں نظر مت کر، اس کے بعد ہے تا نشستہ باشی مؤدب بنشیں، تا یعنی جب تک، نشستہ باشی تو بیٹھا رہے، مؤدب بنشیں ادب کے ساتھ بیٹھ، مؤدب ہو کر کے بیٹھ، تا نشستہ باشی مؤدب بنشیں جب تک تو بیٹھا رہے، مؤدب بیٹھ ادب کے ساتھ بیٹھ، نمبر 6 چوں رخصت شوی خانہ بیرہ، چوں یعنی جب، رخصت شوی رخصت ہو چھٹی ہو، خانہ بیرہ گھر کو جا، چوں رخصت شوی خانہ بیرہ جب چھٹی ہو تو گھر کو جا، در راہ بازی مکن، در راہ یعنی راستے میں، بازی مکن کھیل مت کر یعنی مت کھیل، در راہ بازی مکن راستے میں مت کھیل، خانہ کے می رسی بر بزرگاں سلام کن، خانہ جب کہ یعنی گھر جب تو پہنچے، خانہ کی می رسی گھر جب کہ تو پہنچے، بزرگاں بڑوں کو، سلام کن سلام کر، خانہ کے می رسی بزرگاں را سلام کن، جب تو گھر پہنچے بزرگوں کو یعنی بڑوں کو سلام کر، کتاب سر تاقچہ بگزار یعنی کتاب تاک کے سرے پر، تاک کے سرے سے مراد تاک کے اوپر، بگزار رکھ، کتاب سرے تاقچہ بگزار کتاب کو تاک کے اوپر رکھ، دست و رو شستہ ہرچے حاضر باشد قدر بخور، دست و رو ہاتھ اور چہرہ، شستہ دھو کر، ہرچے حاضر باشد جو کچھ حاضر ہو، قدر بخور تھوڑا کھا کچھ کھا، دست و رو شستہ ہرچے حاضر باشد قدر بخور، ہاتھ اور چہرہ دھو کر جو کچھ حاضر ہو کچھ کھا تھوڑا کھا، ساعت بیروں تفرج کن، ساعت یعنی کچھ دیر، بیروں یعنی باہر، تفرج کن تفریح کر، ساعت بیروں تفرج کن کچھ دیر باہر تفریح کر، باطفال ہرزہ نگردی، اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں، باطفال ہرزہ نگردی یعنی بچوں کے ساتھ، باطفال بچوں کے ساتھ، ہرزہ نگردی بیکار مت گھوم، بیکار مت پھیر، ایک معنی یہ باطفال یعنی بچوں کے ساتھ، ہرزہ نگردی بیکار مت گھوم بیکار مت پھیر، دوسرا معنی ہوگا باطفال ہرزہ نگردی یعنی بیکار بچوں کے ساتھ مت گھوم،
بطفال ہرزہ نگردی، بیکار بچوں کے ساتھ مت گھوم مت پھیر، ٹھیک ہے۔ پیش از شام خانہ بیا، پیش از شام یعنی شام سے پہلے، خانہ بیا گھر آ، پیش از شام خانہ بیا گھر سے شام سے پہلے گھر آ، ہرچے بروز خواندی بازش بخواں، جو کہ دن میں تو نے پڑھا، ہرچے بروز خواندی جو کہ دن میں تو نے پڑھا، بازش بخواں پھر سے اسے پڑھ، خواندن شب بر دل نقش می شبد، خواندن شب یعنی رات کی پڑھائی، بر دل دل پر، نقش می شبد نقش ہو جاتی ہے، خواندن شب بر دل نقش می شبد، رات کی پڑھائی دل میں نقش ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد ہے بحرفائے بد زباں آشنا مکن، بحرفائے بد یعنی بری باتوں سے، زبان یعنی زبان، آشنا مکن آشنا مت کر، بحرفائے بد زباں آشنا مکن، بری باتوں سے زبان کو آشنا مت کر، بحرفائے بد زباں آشنا مکن، بری باتوں سے زبان کو آشنا مت کر۔ مکتب جائے خواندن است، مکتب پڑھنے کی جگہ ہے، جا یعنی جگہ، مکتب جائے خواندن است، مکتب پڑھنے کی جگہ ہے، نہ جائے بیہودہ گفتن، نہ کہ بیہودہ بات کرنے کی جگہ، نہ جائے بیہودہ گفتن نہ بیہودہ بات کرنے کی جگہ، ٹھیک ہے، جائے یعنی جگہ، بیہودہ یعنی بیہودہ، گفتن یعنی کہنا، بات کرنا، گفتگو کرنا، نہ جائے بیہودہ گفتن نہ کہ بیہودہ بات کرنے کی جگہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، اللہ و رسولہ اعلم۔ اگر کہیں کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو یا کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو جواب مل جائے گا۔ ہمارے یوٹیوب چینل فیضان درس نظامی کو ضرور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاکم اللہ خیرہ۔